الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. جتنی محبت سے تشریف لائے ہیں اتنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے محبوب آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے. جمال حریم دنا دیکھ آئے، جمال حریم دنا دیکھ آئے، خدا کو حبیب خدا دیکھ آئے. جمال حریم دنا دیکھ آئے، خدا کو حبیب خدا دیکھ آئے. ازل سے ابد تک کے سارے مناظر، ازل سے ابد تک کے سارے مناظر نظام جزا و سزا دیکھ آئے. تجلی سے جس کی ہوا طور سرما. پھر غور کریں، تجلی سے جس کی ہوا طور سرما، وہ اس نور کو برملا دیکھا، وہ اس نور کو برملا دیکھا ہے. بھلا اس کا ثانی کہاں کوئی ہوگا، بھلا اس کا ثانی کہاں کوئی ہوگا جو خود جا کے اپنا خدا دیکھا ہے، جو خود جا کے اپنا خدا دیکھا ہے. جو بالا ہے وہم و گما کی حدوں سے، جو بالا ہیں وہم و گما کی حدوں سے مقامات وہ مصطفیٰ دیکھا ہے. ہوئے آپ دارالفنا سے روانہ، ہوئے آپ دارالفنا سے روانہ، گھڑی بھر میں دارالبقا دیکھا ہے. ہوئے آپ دارالفنا سے روانہ، گھڑی بھر میں دارالبقا دیکھ آئے. یہ نکتہ بھی شہزاد معراج میں تھا، یہ نکتہ بھی شہزاد معراج میں تھا کہ رستے کو خود رہنما دیکھائے. تجلی سے جس کی ہوا طور سرما، وہ اس نور کو برملا دیکھائے. خدا کو حبیب خدا دیکھائے. ہمشیران محترم، اللہ کا لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ شکر ادا کیجیے جس نے ہماری فضا میں وہ سکون پیدا کیا، وہ بے چینی، وہ اضطراب دور فرمایا، جس نے اکٹھے ہو کر فضاؤں کو نورانی بنانے سے روک دیا تھا، اللہ کی بارگاہ کی حاضریوں کو محدود کر دیا تھا، درود و سلام کے حلقوں پہ پابندی لگ گئی تھی. الحمدللہ آہستہ آہستہ وہ نورانیتیں واپس آ رہی ہیں، فضائیں پر نور ہونا شروع ہو رہی ہیں. جب کسی چیز کی نشانیاں ظاہر ہونے لگ جائیں تو ہم کہتے ہیں اب سمجھو کہ ہو ہی گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آج معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عروج در عروج میں داخل ہونے والے اس سفر کی نسبت سے اس خوبصورت ذکر کی توفیق بھی عطا کی، موقع بھی عطا کیا. آپ سب محبت سے تشریف بھی لائے. یقیناً اہل محبت کی چارجنگ کا سامان ہوتا ہے، اور اپنی کارکردگی کو جاری رکھنے کے لیے چارجنگ تو بہت ضروری ہوتی ہے. اس کے بغیر تو انسان کا آگے بڑھنا، ترقی کرنا، عروج پہ جانا یہ ممکن نہیں ہوتا. تو عروج کے سفر میں آئیے ہم بھی عروج کی طرف دیکھیں. اور آقا علیہ السلام کو
یہ سارے اسفار عطا کرنا، ان ساری کامیابیوں سے نوازنا در پردہ آپ کی امت کو کامیابیوں کی طرف بڑھنے کا سبب دینا تھا۔ آپ نے معراج شریف کی تقاریر ابھی عزیزات سے سنی، اور آج کل سننا مشکل نہیں ہوتا، جملے پہ غور فرمائیے، آج کل سننا مشکل بولیں گے آپ؟ مشکل نہیں ہوتا، مگر جو تشنگی صحبت کے فیض سے حاصل ہوتی ہے، وہ تشنگی فیض چاہنے والوں کے لیے یا برقرار رہتی ہے یا پہلے سے بڑھ جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ سننے کے لیے اگر آسانیاں میسر ہوں تو ضروری نہیں ہوتا کہ جو چیز ہم سن رہے ہیں وہی ہماری طلب ہے، یا جس راستے کی طرف ہمیں لے جایا جا رہا ہے وہی درست راستہ ہے۔ لہذا ہر کامیابی صرف سننے سے نصیب نہیں ہوتی، قدم اٹھانے میں اللہ نے جو برکت رکھی ہے، سفر کرنے میں اللہ نے جو عروج رکھا ہے، اور ہر قدم کے بدلے گناہ بخشنے کی جو نویدیں سنائی ہیں، ان کی ضرورت صاحب ایمان کو ہر وقت رہتی ہے۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ایک راستہ، ایک پلیٹ فارم عطا کیا ہے، جس کی طرف چل کے جہاں پہنچ کر ہم اپنی تشنگیوں کو مٹانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو عزیزات محترم، سال ہر سال سے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم صرف واقعہ معراج سن کر نہ اٹھ جائیں، ہر سال میں کوئی نئی جہت، کوئی نیا پہلو، کوئی نیا نقطہ، کوئی نیا سبق اس سے حاصل کر کے اٹھا جائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم واقعہ معراج کے منکر نہیں ہیں، ہم اسلام کے منکر نہیں ہیں، ہم پشت در پشت اور نسل در نسل آ کر کے غلاموں میں پیدا ہونے والے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی محبت شعوری طور پر، لا شعوری طور پر، جیسے بھی ہو ہمارے انگ انگ میں رچی ہوئی ہے۔ مصطفیٰ کریم کے معراج کا واقعہ ہم سنتے ہیں، سنتے رہیں گے، لیکن جو اس کے اندر ہمارے لیے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے اس سے ملنے والا درس۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہماری ترجیح یہی ہوتی ہے اور یہی ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی شان اپنے محبوب کو ایسی عطا نہیں کی جس کے اندر آپ علیہ السلام کی امت کے لیے درس نہ ہو، ان کو آگے بڑھنے کی رغبت نہ ہو۔ یہ عظیم الشان اور عظیم المرتبت معجزہ معراج مصطفیٰ کے نام سے جو ہے، اس کے ہر قدم پر امت کے لیے سبق ہے، ہر قدم پر امت کے لیے تعلیم ہے، تربیت ہے، رسول اللہ کی اتباع کا جذبہ ہے، آپ کے راستے کی صداقت کی دلیل ہے۔ اگر ہم مسلمان ہونے کے باوجود ان تمام باتوں میں سے ان چیزوں کو اخذ نہ کر سکیں تو پھر ساری زندگی اجتماعی رہے گا، محفل ہی رہے گی، سفر ہی رہے گا، ہم چینج نہیں ہو سکیں گے، ہم وہ فیضان حاصل نہیں کر سکیں گے۔ جبکہ ہمیں جو ترغیب دی گئی، ہماری جو ذمہ داری لگائی گئی، وہ یہ ہے کہ ہم اس سے اپنی تربیت حاصل کریں، اپنی نسلوں کی تربیت کریں، اور اللہ اور اس کے رسول کی معرفت میں ترقی کرتے ہوئے نظر آئیں۔ آقا علیہ السلام کے عروج کے صدقے سے اپنے ایمان کا عروج، اپنے عمل کا عروج مانگیں، اور پھر عملی طور پر اپنی زندگیوں پہ، اپنے خاندانوں پہ اس کو نافذ کریں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کثیر معجزات میں سے 3 ایسے عظیم الشان معجزات ہیں جو معجزات تھے نہیں، معجزات ہیں کیونکہ وہ معجزات جاریہ ہیں۔ یہ ایک ڈفرینٹ جہت ہے، یہ ایک منفرد صورت ہے، ایک ایسا اینگل ہے جس پہ آپ غور کریں
کریں گے تو آپ ساری زندگی ان معجزات کی روشنی سے نکل نہیں سکیں گے. اور یہی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جتنا غور کریں گے اپنے اندر اتنی اپنے محبوب آقا کی محبت بڑھتی ہوئی محسوس کریں گے. اسی میں ہماری نجات ہے, اسی میں ہماری کامیابی ہے. وہ 3 عظیم الشان معجزات کون سے ہیں؟ پہلا معجزہ ہے شق القمر کا. بہت سارے لوگوں کو اس لفظ کی سمجھ نہیں آئی ہوئی. ایسا ہے نا, شق القمر کا مطلب ہے چاند کو. اب مزہ آیا؟ چاند کو یکدم میں بتا دیتی تو اتنا مزہ نہ آتا نا. مشکل لفظ کے بعد آپ کی توجہ ہوئی کہ ہم سمجھیں کہ یہ کیا لفظ ہے. شق القمر, چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا, توڑ دینا. یہ معجزہ چاندنی رات میں آج بھی دیکھا کیجیے آسمان کی طرف. اس معجزے کی دیکھتے یاد آتی ہے کہ نہیں؟ وہ ختم نہیں ہوا. داغ مٹ جایا کرتے ہیں. آپ تو چہروں سے بھی داغ مٹا لیا کرتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ بہت ساری چیزیں داغ مٹانے کی, بہت ساری میڈیسن ہیں, بہت سارے طریقے ہیں, سرجریز ہے, کیا کیا نہیں ہے. تو رب کی کتنی بڑی نشانی, اس نے آج تک چاند کو بے داغ نہیں کیا, داغ کے ساتھ رکھا تاکہ قیامت تک میری مخلوق پیدا ہوتی رہے اور میرے مصطفیٰ کے معجزے کی یاد تازہ رہے. اور دوسرا معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیسے جاری ہے؟ جاری نہ ہوتا تو آج آپ کیوں آتے؟ ہر سال خاص دنوں میں تو ایک خاص ذوق پیدا ہو جاتا ہے ان دنوں کی نسبت کی وجہ سے, اور یہ انسانی فطرت ہے. صرف دینی شعار میں نہیں, ہر چیز میں یہ انسانی فطرت ہے کہ جب وہ خاص دن پلٹ کر آتے ہیں, غم کے ہوں تو انسان کی طبیعت میں غم تازہ ہو جاتا ہے, خوشی کے ہوں تو انسان کی طبیعت میں خوشی تازہ ہو جاتی ہے. ہوتی ہے کہ نہیں جی؟ تو اسی طرح یہ جو دن آتے ہیں, دینی ایام جو ہوتے ہیں, ان کو قرآن کریم نے ایام اللہ فرمایا ہے. یہ اللہ کے دن ہیں, اللہ کی قدرتوں اور اس کی رحمتوں کی یاد دلاتے ہیں. تو جب ان خاص دنوں میں اس خاص ٹاپک پہ بات کی جاتی ہے تو ذوق ہی جدا ہوتا ہے, محبت ہی الگ سے ہوتی ہے. اور کبھی اللہ کا کرم, اس کی رحمت کی نظر ہو جائے تو کبھی کبھی تو یوں لگتا ہے کہ بندہ ریئل میں پرواز کرتا وہی جا رہا ہے جس کو سن رہا ہے. اس لیے کچھ چیزیں کچھ دنوں کے ساتھ خاص ہی کر کے سیلیبریٹ کی جاتی ہے, ان کا اہتمام کیا جاتا ہے, ان کا ذکر کیا جاتا ہے. تو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں صدی جا رہی ہے. اب جتنے تسلسل اور جتنے اہتمام سے کھول کر نکات بیان کیے جاتے ہیں, شاید 50 سال پہلے ایسا نہ ہو. تو یہ معجزے کے اندر ایک معجزہ ہے کہ زمانہ تو آگے بڑھ رہا ہے لیکن ذکر مصطفیٰ اور ذکر معراج پہلے سے زیادہ بیان ہو رہا ہے. ٹیکنالوجیز جو ترقی کر رہی ہیں, سائنس آگے بڑھتی جا رہی ہے, تو ہو کیا رہا ہے؟ سائنس جتنے عروج کی طرف جا رہی ہے, قرآن کے سامنے, رسول اللہ کے دین کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہوتی جا رہی ہے. جب یہ نالج متعارف ہوا تھا, ٹیکنالوجی آئی تھی, آگے بڑھی تھی, صورتحال کچھ اور تھی. مگر کیا ہوا؟ جب انسان اس میں پرفیکٹ ہوتا گیا, اس کی حقیقت کو جانتا گیا, تو جو آگے بڑھتا گیا اسے اسلام کو ماننا لازم ہو گیا اور اسے سمجھ آتی گئی اللہ کی قدرتوں کی, اسے سمجھ آتی گئی دین اسلام کی سچائی کی, اس کی عظمت کی, اور اسے ماننا پڑا کہ جو قرآن میں ہے, سائنس تو اس کی لونڈی ہے, سائنس اس سے بغیر کیسے جا سکتی ہے؟ یہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک چیز ایجاد ہوتی ہے, اسٹارٹ ہوتی ہے,
تو آپ اس کی تمام جزئیات پہ کما حقہ گریپ نہیں کر سکتے، اس لیے آپ سطحی بات کرتے ہیں۔ تو جب آپ کو گریپ ہوتی جاتی ہے، آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں، آپ کو چیزوں کی حقیقت کھلتی جاتی ہے اور آپ ان کو سمجھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب اللہ کریم نے فرمایا کہ قرآن ضابطہ حیات ہے، قرآن کامل مکمل اور اکمل کتاب ہے، قرآن ہر زمانے کے لیے ہے، ہر دور کے لیے ہے، ہر صدی کے لیے گائیڈ بک ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی علم ایجاد ہو تو وہ قرآن کے باہر سے آ جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ آج ایک چھوٹی سی مثال سمجھنا چاہیں تو اس بات سے سمجھیے، آج سرجری کرتے ہیں ڈاکٹر، آپریشن کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پرانے دور میں جب طب کے ذریعے علاج ہوتا تھا تو یہ چیزیں نہیں تھی، اس طرح سے لوگ علاج کی سہولیات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ آج اگر ایلوپیتھک نے ترقی کی اور آپریشن کے ذریعے اور مختلف سرجریز کے ذریعے آپ نئے اعضاء بھی لگا لیتے ہیں، سیٹ کر لیتے ہیں، نکال بھی دیتے ہیں اور آرٹیفیشل بھی لگا لیتے ہیں، وہ کچھ کر لیتے ہیں، تو شاید یہ آج کے دور کی ترقی ہے۔ لیکن ایک بات یاد دلا دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک جبریل امین نے اللہ کے حکم سے آ کے چوک کیا۔ کون سا آپریشن تھیٹر تھا؟ کہاں آپریشن ہوا؟ کوئی کائنات میں ایسا ڈاکٹر ہے؟ نہیں۔ تو یہ ٹیکنالوجی اصل میں وہاں سے لی گئی، آپریشن تو وہاں ہوا تھا۔ آج آپ نے کئی جگہوں پہ سنا ہوگا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، چارپائیوں میں لیٹا کے کھلے آسمان کے نیچے آپریشن کر کے تندرست کر دیتے ہیں مریض کو۔ یہ اسی کی برانچ ہے جو اللہ کریم نے اپنے محبوب کو یہ بھی معجزہ عطا کیا اور جبریل کے ذریعے پوری دنیا کو دکھایا، اور آج تک احادیث مبارکہ بیان کی جاتی ہیں۔ ہر شخص سے جانتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا ایک بار نہیں 4 مرتبہ سینہ چاک کیا گیا۔ کس طریقے سے کیا گیا؟ وہ آپریشن تھا۔ آپریشن کیسے کیا گیا؟ سامنے دل مبارک نکالا گیا، آب زمزم سے دھویا گیا، واپس رکھا گیا اور سینہ بند کر دیا گیا۔ یہ وہی آپریشن آج اس انداز سے ہو رہے ہیں۔ سیکھا کہاں سے جا رہا ہے؟ غور کرنے والا نقطہ کیا ہے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم، رسول آئے تمہارے درمیان تمہیں میں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس رسول کی زندگی میں تمہارے لیے خوبصورت نمونہ ہے، اس کو فالو کرو، اس سے سیکھو، اس سے زندگی چلانا تمہیں آئے گی، زندگی گزارنا آئے گی، زندگی کو نبھانا آئے گا، اس کو سمیٹنا سنوارنا سنبھالنا آئے گا۔ لیکن آئے گا کیسے؟ آپ جتنا علم سیکھتے جائیں گے، جس جہت میں آگے بڑھتے جائیں گے، وہ چیزیں آپ کو حاصل ہوتی جائیں گی، اور جب آپ اس کی تکمیل کر لیں گے اور پھر قرآن کو پڑھیں گے، پھر حدیث کو پڑھیں گے، پھر رسول اللہ کی زندگی کو دیکھیں گے، تو آپ کو ماننا نہیں بلکہ علن اعلان یہ کہنا پڑے گا کہ یہ تو میرے مصطفیٰ نے 14 صدیاں پہلے ہی کر کے دکھا دیا تھا یا فرما دیا تھا۔ یہ معجزات ہیں، اور میں نے عرض کی کہ معراج النبی کیسا معجزہ ہے جو آج تک اس شان سے بڑھ رہا ہے، جاری ہے، کہ جو سمجھ 50 سال پہلے لوگوں کو سن کر نہیں آتی تھی، آج جب دوسری طرف کمپیئر کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی رکھ کے چیزیں سمجھائی جاتی ہیں، تو آج انسان ماننے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ انسان کی بنائی ہوئی چیزیں اگر آپ کے اندر اتنی صلاحیت رکھتی ہیں تو یہ ساری چیزیں دیکھا جائے تو اللہ ہی نے تو عطا کی ہیں۔
کسی نہ کسی انسان کے دماغ کی ایجاد ہوتی ہے، اور دماغ عطا کرنے والا تو اللہ ہے۔ تو انسان کی بنائی ہوئی چیزیں، انسان کی متعارف کردہ چیزیں اتنی کامیابی سے انسان کو ہمکنار کر دیتی ہیں کہ عوام دیکھتے رہ جاتے ہیں اور حیران پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو سوچئے کہ جب کوئی چیز خالق ڈائریکٹ دکھاتا ہے اور اس کو اپنے معبود سے وابستہ کرتا ہے، جب ہمیں اس میں غور کرنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے تو اس کے اندر کتنا یقین، کتنا اطمینان اور رسول اللہ سے محبت کرنے کے کتنے پہلو سامنے آتے ہیں۔ پھر بھی اگر ہم اپنے محبوب آقا کی ذات کی طرف متوجہ نہ ہوں تو اس سے بڑی محبوبی تو کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ محافل، ان میں آنا، سفر کرنا، یہ بیسیکلی ہمارا اسی لیے ہونا چاہیے۔ یقین کیجئے کہ جب ایک تھوڑا سا علم رکھنے والا انسان کوئی ایک بات توجہ سے سنتا ہے، ایک جملہ، ایک نقطہ جب اندر اتر جاتا ہے تو کبھی کبھی وہ ایک نقطہ ایسا کام کرتا ہے کہ پوری زندگی کا پیٹرن چینج ہو جاتا ہے۔ مقصود ہی یہ ہے، اگر ان محافل سے ہمیں یہ مقصود نصیب نہ ہو تو صرف آنے جانے کے علاوہ پھر باقی کچھ نہیں بچتا۔ انشیدان محترم، ہماری کوشش ہمیشہ سے یہ ہے اور رہے گی، اور آپ کی بھی ہمیشہ سے یہی ہونی چاہیے اور آگے بھی یہ رہے کہ ہمارا ہر قدم پچھلے قدم سے اچھی جگہ پر ہو، ہماری ہر سانس پچھلی سانس سے بہتر ہو، ہمارا ہر لمحہ پچھلے لمحے سے اعلیٰ درجے پر ہو۔ اپنے آپ کو یوں سمجھیے کہ جیسے آپ سیڑھیاں چڑھ رہے ہوں تو ہر قدم اٹھانے پر آپ ایک سیڑھی اوپر چلے جاتے ہیں، تو بس یہ طریقہ اختیار کر لیجئے کہ ہر محفل کے بعد آپ اپنے آپ کو یہ محسوس کریں کہ میں پہلے سے اوپر کے درجے پہ آ گئی ہوں محفل سے آنے کے بعد۔ مجھے امید ہے کہ اس روحانی مجلس میں اور ان لمحات میں میں یہ پوائنٹس سمجھانے میں کامیاب ہو سکوں گی۔ تو الحمدللہ جب ہم ان چیزوں کو دیکھیں، غور کریں، دیکھتے چلے جائیں تو ہمارے لیے ہدایت کی، محبت کی، معرفت کی، حقیقت کی راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ تیسرا، کیا تیسرا؟ معجزہ۔ میں نے 3 معجزوں کا ذکر کیا۔ تیسرا معجزہ جو معجزہ جاریہ ہے وہ ہے قرآن کریم، جو ہر دور میں ثابت کرتا چلا آ رہا ہے کہ جس نے اپنی پیڑ کے مطابق اسے پڑھا اور اس میں غور و فکر کیا، اسے اسی پیڑ کی رہنمائی اس کتاب کے اندر سے مل گئی۔ آج تک اگر کوئی اس سمندر میں اترا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو سارا قرآن کھنگال دیا، میں نے سارا قرآن پڑھ لیا، ترجمے بھی پڑھ لیے، تفاسیر بھی پڑھ لی، مگر مجھے میری مشکل کا حل اس میں سے نہیں ملا۔ کائنات میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا بشرطے کہ اس نے اس کو پڑھنا سیکھا ہو۔ اس کے بغیر تو آپ کسی چیز کی گہرائی میں نہیں اتر سکتے نا۔ جب تک آپ اس کے قواعد و ضوابط نہیں سیکھتے، اس کے علوم کی جہتیں جب تک آپ پہ کلیئر نہیں ہوتی، اس وقت تک تو آپ ایسا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے۔ جب آپ اس انداز سے قرآن کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو یقیناً آپ اپنے راستے کی ہدایت اس میں سے حاصل کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم جب اترا تھا تب بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے۔ کیا اس سے بڑی یقینی صورت بھی ہمیں دیکھنے کی کوئی ضرورت ہوگی؟ آج ہمارے چھوٹے چھوٹے سے بچے، 5، 6، 7، 8 سال کے بچے کو آپ دیکھیں کہ وہ حافظ قرآن بن جاتا ہے۔ کوئی ہے کائنات کی ایسی کتاب جس کو بچپن سے لے کے جوانی تک بھی کوئی حفظ کرتا رہے اور دعویٰ کرے کہ کسی لفظ، کسی حرف یا کسی جملے کی مسٹیک نہیں ہے اور میں نے بڑائی میں ہی سارے کا سارا یاد کر لیا؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف معجزہ ہے تو قرآن عظیم کا ہے۔ اور پھر کانفیڈنس اتنا یاد کرنے کے بعد کہ آپ ایک مکمل حافظ یا جتنا کوئی حفظ کر چکا ہے اور اس نے کامل طور پہ حفظ کر لیا، اس کے سامنے آپ اوپر سے دیکھ کے پڑھ رہے ہوں اور آپ کی غلطی ہو
تو 8-10 سال کا بچہ بول کے آپ کو ٹوک دے گا کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں۔ صرف سننا نہیں، غور کیجیے، سوچیے کہ کیا ایسا کسی اور کتاب کے متعلق اتنے کانفیڈنس سے اتنا چھوٹا بچہ بول سکتا ہے؟ ٹوکنے کی ضرورت نہیں کر سکتا اگر وہ سمجھ بھی رہا ہو کہ غلط ہے۔ یہ جرأت اللہ تعالیٰ کی اس حفاظت کی وجہ سے ہے جو اللہ کریم نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو پھر جب وہ بچہ ٹوکتا ہے، غلطی نکالتا ہے، تو سوچو کہ وہ بچہ نہیں، پھر رب اس کی زبان پہ بول رہا ہوگا۔ جس کی حفاظت کا ذمہ رب کریم نے لیا تو پھر دنیا میں اس کو غلط کوئی کیوں پڑے گا؟ میری اور آپ کی حفاظت تو ناقص ہو سکتی ہے، اللہ کی حفاظت ناقص کیسے ہوگی؟ تو عزیزات محتشم، مجھے آج خاص طور پہ اس بات کی طرف آپ کو متوجہ کرنا ہے کہ جس امت کے پاس اتنا عظیم موجودہ، جس میں تغیر و تبدل کی، نقص اور کمی کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو، بلکہ ہر آنے والے دن کے ساتھ اس کے اسرار و رموز کھل کر لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں اور ایمان کو اور مضبوط سے مضبوط تر کرتے جا رہے ہیں، اس کتاب کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے ہونا چاہیے؟ میں کیا بولا؟ اس کتاب کے ساتھ ہمارا کچھ بولیے تعلق کہتے ہوئے تعلق محسوس بھی کریں، کیسا ہونا چاہیے؟ اتنی عظیم الشان دولت جس کا بدل کائنات میں کوئی نہیں ہے، جس کا گھر میں رہنا ہی بابرکت ہے، جس کو صرف دیکھ لینے سے ہمارے نامہ اعمال میں اجر و ثواب منتقل کر دیا جاتا ہے، جس کا واسطہ دینے سے، جھوٹی قسم بھی اٹھانے سے لوگ حیا کرتے ہوں اور بندے کو معاف کر دیا جاتا ہو، اس کتاب کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے؟ وہ کتاب کیوں آئی؟ قیامت تک کے لیے اس کو کیوں محفوظ رکھا گیا؟ لوگوں کے سینوں میں اس کو کیوں بند کیا گیا؟ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور آج کی محفل میں آپ کو سوچنے کے لیے، گھر جا کے بھی غور و فکر کرنے کے لیے، قرآن ہاتھ میں لے کے اس کو پیار سے دیکھ کر سوچنے کے لیے سبق دے کر بھیج رہی ہوں۔ آج آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے، گھر جا کے سوچنا ہے، اپنے دل سے یہ سوال کرنا ہے کہ یہ رب کی کتاب تیرے گھر میں پڑی ہے، تیرا اور اس کا کیا تعلق ہے اور کتنا تعلق ہے؟ پھر ہم نے آج کی اس محفل سے جب یہ لائن لے کر اٹھنا ہے تو گھر جا کر قرآن کے سامنے یہ عہد کرنا ہے، کیا رمضان سے پہلے ہم نے قرآن سے تعلقات بحال کر لینے ہیں، ریلیشن بڑھانا ہے، تعلق پیدا کرنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری رمضان کی پہلی تیاری ہے۔ جب ابھی سے آپ کی تیاری شروع ہو جائے گی، تعلق بڑھنے لگے گا، عقلی محبت قرآن سے کرنا شروع کر دیں گے، انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک آنے تک آپ کی دلی کیفیت تبدیل ہوئی ہوگی۔ میں چاہوں گی کہ ہم رمضان المبارک میں اپنی روٹین کے مطابق اب کی بار اتنی جہتوں سے، اس انداز سے قرآن کریم کے قریب ہونا شروع کریں اور اس طرح سے اس سے ریلیشن بڑھائیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ گزرے تو ہمیں یوں لگے کہ اب قرآن کے بغیر رہنا ناممکن ہے، اب قرآن کے بغیر آپ نہیں رہ سکیں گے۔ اب یہ جتنے بزرگ میرے سامنے تشریف فرما ہیں، آپ نے اب اس عمر میں کیا کرنا ہے؟ کیا غیبتیں کرنے سے، گلہ کرنے سے، سارے محلے کی باتیں کرنے سے
یہ افضل ترین بہترین کام نہیں ہوگا کہ ہم 24 گھنٹوں میں ایک ہی آیت سے شروع کر لیں، ایک آیت صرف اس کو ٹھیک کر لیں، اس کو پڑھنا سیکھ لیں، اور رمضان المبارک میں یہ کام کریں جس کے بدلے میں اللہ نے ہم سے کتنے خوبصورت وعدے کیے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کی امی جان ہوں، آپ کے ابا جان ہوں، آپ کے شوہر ہوں، آپ کی لاڈلی اولاد ہو، کسی شخص نے قیامت میں آپ کو پہچاننا ہی نہیں، بات کرنا تو دور کی بات ہے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کا انجام کیا ہو رہا ہے، آپ التجائیں کر رہے ہیں، آپ منت و سماجت کر رہے ہیں، کوئی نہیں سنے گا۔ ہر شخص آپ کو پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ ایسے میں دو خوبصورت نوجوان جن کی چمک دمک سے میدان معاشر جگمگا رہا ہوگا، جب آپ کو مایوس کھڑا دیکھیں گے رب کے حضور تو وہ چلے آئیں گے، اللہ کے حضور دست دستک کھڑے ہو جائیں گے، سفارش کریں گے۔ کس کی؟ ایویں آپ کی؟ آپ پہلے دوستی کریں گے تو آپ کی کریں گے نا سفارش؟ ہاں، آپ کی دوستی ہو گئی تو پھر یہ دو نورانی صورتیں نوجوان جو وہاں آئیں گے وہ سفارش کریں گے۔ اس میں سے ایک کا نام ہوگا قرآن، دوسرے کا نام ہوگا رمضان۔ اس لیے میں دعوت دے رہی ہوں کہ ابھی سے ریلیشن بنانا شروع کر دیں، 1 ماہ پورا ہمارے پاس۔ اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے بڑا اچھا کام کر لیا، بڑے اچھے وقت میں ان کے ساتھ دوستی کر لی تھی۔ اللہ پوچھے گا کہ تم انہیں کیسے پہچانتے ہو، تم ان کی سفارش کرنے کیوں آئے ہو؟ رمضان کہے گا کہ میں جب دنیا میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے میرا احترام کیا، سارا دن میری وجہ سے کھانے پینے سے، غلط کاموں سے، گناہوں سے گریز کیا۔ اس وجہ سے اب میری وفا کا تقاضا یہ ہے کہ انہوں نے میری اتنی تکریم، میری اتنی عزت، میری اتنی تعظیم کی تو مولا میرے لیے بخشے جانے دے۔ اور قرآن کیا کہے گا؟ قرآن کہے گا کہ راتوں کو میں نے ان کو جگایا، میرا پورا مضمون، میرا پورا پیغام انہوں نے راتوں میں نماز تراویح میں کھڑے ہو کے سنا اور تلاوت کیا، مجھ سے محبت کی، میری آیات پر، میرے پیغامات سے غور کیا۔ تو اے رب کریم، میری وجہ سے انہوں نے باقی مصروفیات کو چھوڑا، گناہوں کو چھوڑا، غلط کاموں کو چھوڑا، تو اب میری وجہ سے ان کو معاف کر دے۔ حدیث پاک میں ہے کہ صرف یہ واقعہ نہیں ہے، صرف ان کی طرف سے سفارش کا مضمون پیش نہیں کیا گیا، آگے چل کے رمضان اور قرآن دونوں کہیں گے کہ مولا انہیں عزت کے جوڑے پہنا، انہیں جنت کے زیورات سے مزین فرما۔ اور پھر آخر میں فرمایا گیا کہ ان کی سفارش قبول کر لی جائے گی اور بندے کو بخش کر جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تو اس مقدس محفل میں وعدہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ پورا کر دیں گے؟ میں نے اسٹارٹ کہاں سے لینے کے لیے گزارش کی ہے؟ صرف ایک آیت۔ یہ کم سے کم آپ کے لیے ہے کہ آپ کا بالکل دل نہیں کرتا تو ایک آیت پڑھیں، پڑھنی نہیں آتی سنیں۔ میں نے آغاز میں کہا کہ سننا آج کل بہت آسان ہے، ریکارڈنگ سے سنیں۔ ہم روزانہ صبح کلاس پڑھتے ہیں آن لائن، کتنے لوگ ہمارے ساتھ الحمدللہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور آن لائن گھر میں بیٹھے ہوئے پڑھتے پڑھتے ہم 15ویں پارے میں آ چکے ہیں۔ دیکھیے کتنا فائدہ ہوا، وقت گزر گیا، ہم نے کتنا سیکھا، قرآن کو درست پڑھنا سیکھا، ترجمہ سیکھا، تفسیر پڑھی۔ تو اگلے سال کے لیے آپ میں سے بہت سے لوگ تیار ہو سکتے ہیں، اور ریکارڈنگ میں، ٹی وی پر، موبائل میں
آپ کو یہ ساری چیزیں اچھی بھی دستیاب ہو سکتی ہیں، وہاں سے ایک آیت کو 5 7 8 10 بار اپنی صلاحیت کے مطابق وقتاً فوقتاً سن لیں، اس کو پڑھنے کی کوشش کر لیں، تو چلنے والا تو کہیں نہ کہیں پہنچ ہی جاتا ہے نا، تو جو چلے گا ہی نہیں وہ تو کہیں نہیں پہنچے گا۔ تو سامعات محترم، ہماری خوش بختی یہ ہے کہ ہم اس عمل کی طرف آ جائیں اور اس معجزہ جاریہ سے پیار کرنا سیکھیں۔ رہی بات معراج شریف کی، تو یاد رکھیے کہ جس امت میں، جس زمانے میں جو نبی تشریف لایا، اللہ کی عادت کریمہ رہی کہ ہر زمانے اور ہر قوم میں آنے والا نبی ہر لحاظ سے اپنی امت سے اعلیٰ و ارفع ہوتا ہے، کردار میں، شکل و صورت میں، عزت و وقار میں، علم و عمل میں، ہر لحاظ سے ہر نبی اپنی قوم، اپنی امت سے ارفع و اعلیٰ رہا۔ ہر نبی آیا، زمانہ گزر گیا، نبوت اور رسالت اپنے زمانے تک محدود تھی، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک وقت میں زمین کے اوپر ایک سے زیادہ نبی بھی موجود رہے، ایک قوم کے لیے ایک نبی، دوسری کے لیے دوسرا، تیسری کے لیے ایک علاقے میں ایک نبی، دوسرے میں دوسرا، تیسرے میں تیسرا، یوں نبوتیں اور رسالتیں آتی رہی۔ تو جس قوم میں جو نبی آتا وہ اس سے ہر لحاظ سے ارفع و اعلیٰ ہوتا۔ اب باری آتی ہے مصطفیٰ کریم کی، آپ کس زمانے کی، کس قوم اور کس علاقے سے افضل و اعلیٰ ہوں گے؟ آپ تو کسی علاقے، کسی زمانے کے لیے بھیجے نہیں گئے، آپ کی شان تو تمام حدود و قیود سے برا الورا ہے۔ کسی زمانے سے کسی زمانے تک تو آپ کی نبوت ہی نہیں، کسی مخلوق سے کسی مخلوق تک تو آپ کی رسالت ہی نہیں، کسی علاقے سے کسی علاقے تک تو آپ کا ہولڈ ہی نہیں۔ کیا ہے؟ سب زمانے مصطفیٰ کے، سب علاقے مصطفیٰ کے، کوئی ہویا 2 4 ملکاں دا حاکم، میرے کملی والے جی 2 جگ دے شاہی۔ نہ زمانہ متعین، نہ علاقہ متعین، نہ تعلیمات متعین، کتاب دے دی، نبوت دے دی، رسالت دے دی، مقام دے دیا، تمام چیزیں حدود و قیود سے برا ہیں، کسی جگہ پہ جا کے ان کا اختتام نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب مصطفیٰ تمام زمانوں کے لیے ہیں، تمام علاقوں کے لیے ہیں، تمام صدیوں کے لیے ہیں، تو پھر ہر صدی میں، ہر زمانے میں، ہر علاقے میں، ہر جگہ میں خوبصورت سے خوبصورت، حسین سے حسین آنے والی شخصیت سے بڑھ کر میرے محبوب کا حسن رہے گا۔ کسی سے مثال نہیں دی جا سکے گی، تشبیہ قائم نہیں ہو۔ علم کائنات بھر کے صاحبان علم آپ کے مبارک قلموں کے ساتھ لگے ہوئے ذروں تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ آپ کو رب نے کتنا علم عطا فرما کے بھیجا۔ آپ کی تعلیمات کسی ایک علاقے کے لیے نہیں، بلکہ ہر زمانے میں آپ کا سکہ چلے گا، چلتا رہا۔ تو اسی طرح رب کریم نے جب آپ کو اپنی بارگاہ میں بلانے کا، ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا، تو وہاں بھی ساری حدود و قیود پیچھے رہ گئی۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انبیاء کرام کو معجزات عطا فرمائے ہیں تو صرف وہ سننے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ان میں ہمارے لیے آگے بڑھنے کے راستے ہیں، ترغیب ہے، طریقہ ہے۔ مثلا سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ہواؤں پہ حکومت عطا کی۔ کون سا ایروپلین چلتا تھا؟ کون سا ایروپلین چلتا تھا جس پہ آپ ساری دنیا کی سیر کرتے تھے؟ جی، ایروپلین وہ نہیں تھا، بلکہ تخت سلیمان نے انسان کو یہ ترغیب دی کہ وہ ہوا کے لیے بھی کوئی سواری بنا سکتا ہے۔ آج آپ اتنی آسانیاں دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر کہ مہینوں اور سالوں کے سفر آپ گھنٹوں میں ایروپلین کے ذریعے طے کر رہے ہیں۔ تصور کہاں سے ملا؟ تصور تخت سلیمانی سے ملا۔ یعنی اس کے اندر ایک سبق تھا کہ اے انسان، یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا نبی ہے، دیکھ میں نے اسے ہواؤں میں اڑا دیا، ہوائیں اس کے نیچے مسخر کر دی، اس کا حکم ہواؤں پہ بھی چلا دیا، تو اے انسان جب تو بھی میرا فرما بردار ہو جائے اور میرے منتخب بندوں کے پیچھے چلے، ان کی اطاعت میں چلے، تو ایک وقت میں تیرے حسب حال تجھے بھی یہ بلندیاں مل سکتی ہیں۔ انسان کو راستہ ملا، اس کو ترغیب ملی، اس نے کوششیں شروع کی، صدیوں کے بعد آ کے انسان جہاز بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی کے معجزے میں ہمارے لیے ترغیب اور کامیابی کا راستہ ہے کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجیے، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اللہ کے حکم سے عصا دریائے نیل میں مارا، تو کیا ہوا؟ دونوں طرف پانی کی دیواریں کھڑی ہو گئی، پانی کی، جو سمجھنے سے بڑا چیزیں تھی۔ کبھی کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ پانی کھڑا ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے، جب حاضرہ کے منہ سے نکلے دم تو پانی کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب ایک ڈنڈا موسیٰ کا پانی کے اوپر پڑے تو پانی کھڑا ہو جاتا ہے، اس میں چلنے کی طاقت نہیں رہتی۔ اللہ نے بتایا کہ اے میرے بندو، جب تم میری اطاعت میں کامیاب ہو جاؤ گے تو میرے نبیوں کے پیچھے چلنے سے تمہیں ایسی کامیابیاں عطا کروں گا کہ تم خود بھی حیران ہو جاؤ گے۔ نام تم اس پر ٹیکنالوجی کا دو گے، لیکن ہوگی میری رحمت کی وجہ سے کامیاب، پیچھے طاقت تو میری ہوگی۔ اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، پانی میں راستہ بن گیا، جس سے انسان کو راستہ ملا، کس چیز کا؟ کامیابی کا راستہ، اور آج آ کے انسان نے سمندروں میں راستے بنا لی۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو معجزے کیوں دیے؟ صرف اس لیے نہیں کہ ہم شعر پڑھیں، طرزے لگائیں، اٹھ کے چلے جائیں اور اس پہ سبحان اللہ کہہ دیں، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا، نعرہ لگ گیا، خوش ہو گئے، بس ہمارا مقصد ختم ہو گیا۔ ہرگز نہیں۔ سوچئے، غور کیجئے کہ اگر ایک معجزہ کسی نبی کے پاس تھا، آج تک دنیا اس سے کامیابی کے راستے تلاش کر رہی ہے، تو جس امت کا نبی سراپا معجزہ ہے، جس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا معجزہ ہے، جس کا کھانا پینا بولنا خاموش رہنا معجزہ ہے، اس نبی کی امت کے لیے کامیابیوں کے کتنے راستے ہیں۔ اب رب ذوالجلال جانتا تھا کہ آنے والے وقت میں قریب القیامت دنیا کے اندر اتنی ترقی ہو جائے گی کہ یہ صرف زمین پہ سکون محسوس نہیں کرے گی، اس کی نظریں اوپر بھی ہوں گی، یہ آسمان کی طرف بھی پرواز کرنے لگے گی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پہلے سے سین پیش کر دیا کہ چلو اپنی طاقتیں استعمال کرو، ٹیکنالوجی استعمال کرو، ساری سائنس لڑا دو، جتنی پرواز کر سکتے ہو کرتے رہنا، کرتے رہنا، کرتے رہنا، قیامت آ جائے گی لیکن تم کبھی یہ جان نہیں سکو گے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ وہ طاقت کون سی تھی، وہ ٹیکنالوجی کون سی تھی جس نے چند گھڑیوں میں 40 دن کا سفر طے کروا کے مصطفیٰ کو مدینہ مکہ المکرمہ سے مسجد الحرام سے مسجد اقصی پہنچا دیا تھا۔ اور یہ تو زمین کا زمین
تھا، فرشتے فرشت تک کا سفر تھا، ابھی تو تمہیں معلوم ہی نہیں کہ میرے نبی کی پرواز تو بھی شروع ہوگی۔ اور میں نے عرض کیا کہ ہر چیز میں ہمارے لیے حکمت ہوتی ہے، ہر چیز میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی نکتہ اور اسرار ہوتے ہیں۔ اب یہاں کیا ہے، اللہ کریم نے یہ کیا کیا، ام ہانی کے گھر سے مصطفیٰ کو اٹھایا، کعبۃ اللہ میں پہنچایا، شق صدر ہوا، طہارت ہوئی، اس کے بعد تیاری ہوئی مسجد اقصیٰ تک۔ اب جو رب مسجد اقصیٰ سے، سنیے غور سے، جو رب مسجد اقصیٰ سے آسمان کی طرف پرواز کروا سکتا ہے اور ضرورت پڑنے پر صبح معراج سے واپس آنے پر مشرکین مکہ کے اعتراض کرنے پر اور کراس کوشچن کرنے پر عاجز کرنے کے لیے وہ رب وہی مکہ میں بیٹھے ہوئے مسجد اقصیٰ کا سارا نقشہ سامنے لے آتا ہے، تو وہ رب رات کو کیوں نہ لے آیا اسے؟ وہیں پر مسجد اقصیٰ وہی کیوں نہیں دکھا دیا؟ انبیاء کرام کی جماعت کا مشاہدہ مصطفیٰ کو وہی کیوں نہیں کروا دیا؟ وہاں چلا کر لے جایا گیا اور وہاں کیا ہوا؟ وہاں نور کی سیڑھی آئی اور وہاں سے کیا ہوا؟ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، وہاں سے اوپر چڑھنا شروع ہوا۔ کیا ہے یہ؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ ہاں، جب سوچیں گے تو بہت کچھ سوچیں گے، نہیں سوچیں گے تو نعرہ لگا کے چلے جائیں گے، ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ میں مصطفیٰ کو اس لیے بلایا، بہت خوبصورت بات، اس لیے بلایا، غالباً کعب احبار لکھتے ہیں کہ زمین سے آسمان تک کا جو فاصلہ ہے، پوری روئے زمین میں دیکھا جائے تو مسجد اقصیٰ سے آسمان کی طرف جو فاصلہ ہے، باقی ساری روئے زمین سے 18 میل وہ فاصلہ کم ہے۔ مسجد اقصیٰ سے آسمان کا فاصلہ باقی ساری زمین کی نسبت 18 میل کم ہے۔ ایک بات یعنی وہ اونچائی پہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس جگہ پر مسجد اقصیٰ میں نور کی سیڑھی لائی گئی، وہاں سے اوپر تک جو ساری جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے جو زمین پہ فرشتے آئے ہوتے ہیں وہ وہیں سے اسی راستے سے آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں۔ اس جگہ کو مصعد الملائکہ کہا جاتا ہے کہ فرشتوں کے چڑھنے کی جگہ، تو مصطفیٰ کو اس جگہ پہ لے جایا گیا جو آسمان کی طرف پرواز کرنے کے لیے، اوپر چڑھنے کے لیے جگہ مختص کی گئی تھی، تو مصطفیٰ وہاں گئے، وہاں نور کی سیڑھی فرشتوں کے راستے میں لا کے رکھی گئی اور پھر ان فرشتوں کے ساتھ مصطفیٰ آسمانوں کی طرف چڑھ گئے۔ اب اس کے اندر آسمانوں پہ جانا، ہر آسمان کے لیے ایک نبی کو مقرر کرنا، ہر آسمان پہ جلیل القدر انبیاء سے ملاقات کرنا۔ اگر ہم ایک ایک آسمان کے ساتھ ایک ایک نبی کا تعلق بیان کریں، اس کے اندر حکمتیں کتنی ہیں، اشارات کتنے ہیں۔ ایک محفل میں ایک آسمان کی بات ہو سکتی ہے اور وہ تو خیر آپ سن نہیں سکتے، نہ اتنا ٹائم بیان ہو سکتا ہے، لہذا اللہ نے زندگی اور موقع عطا کیا تو ہمیشہ کی طرح کبھی اس سے بھی اللہ توفیق عطا فرما دے گا۔ تو میں یہ کر رہی تھی کہ وہاں سے صرف مصطفیٰ آسمان کی طرف تشریف فرما ہوئے، صعود ہوا، اوپر چڑھے، اور آسمانوں پہ جا کے بات ختم ہو گئی؟ نہیں، فاصلے ختم ہو گئے، مکان ختم ہو گئے، اور ہم سفر عاجز آ گیا، مصطفیٰ تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا کہ کسی کو کیا پتا مصطفیٰ کہاں گئے، کیسے گئے، کتنا وقت لگا، یہ تو سارے اندازے ہیں، سمجھ سکے نہ فلسفی کوئی پتا نہ پا سکا، سمجھ سکے نہ فلسفی
کوئی پتا نہ پا سکا کہ در یتیم کس طرح عرش روانہ ہو گیا۔ سامعین محترم، یہ وہ اسٹینڈرڈ ہے جسے آج تک کوئی چیلنج نہ کر سکا اور نہ قیامت تک کر سکے گا۔ چاند پر لوگ جا رہے ہیں نا، تو اللہ نے اسی لیے تو پہلے مصطفیٰ کے ہاتھوں سے چاند کو 2 ٹکڑے بھی کروا دیا کہ تمہاری آخر اپروچ ہوگی تو کتنی ہوگی اس چاند تک جو چاند بھی ٹوٹ کر مصطفیٰ کے قدموں پہ آیا۔ بڑی پرواز کرو گے، بڑی اپروچ تمہاری ہوگی تو اس چاند تک ہو۔ تو میرے مصطفیٰ نے اس چاند سے قدم بوسی تو یہی کھڑے ہو کے کروا لی۔ اب جہاں میرا حبیب جا رہا ہے تمہاری تو وہاں سوچ بھی نہیں جا سکتی، تمہارا تو وہاں تصور بھی نہیں جا سکتا۔ تو میں نے عرض کیا کہ آج تک دنیا دنگ ہے اور دنگ رہے گی، چیلنج ہے، چیلنج رہے گا، کائنات کی کوئی طاقت اس کو قبول نہیں کر سکتی۔ جس شان سے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو معجزہ معراج عطا فرمایا اور اس سفر میں نہ جانے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کتنے معجزات عطا فرمائے۔ البتہ اجمالی طور پہ ہم کسی بات پہ یقین کریں گے، یہی بات سمجھ سکیں گے آپ کے اس سفر معراج میں ہزاروں حکمتیں، ہزاروں اشارات موجود ہیں جن کے ذریعے آج بھی انسان ترقی بھی کر رہا ہے، کامیابی کی منزلیں بھی حاصل کر رہا ہے۔ چند گھڑیوں میں، چند لمحوں میں، پتہ نہیں لمحے تھے بھی کہ نہیں، پتہ نہیں گھڑیاں تھیں بھی کہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وقت تو روک دیا گیا تھا۔ گھڑی، پل، لمحہ، سیکنڈ وہ تو چلتا ہے گھڑی کے چلنے سے، وقت کے چلنے سے بنتا ہے نا۔ کم ترین وقت کیا ہوتا ہے؟ سیکنڈ، پلک جھپکنا۔ تو اتنا وقت بھی تو رب کریم نے روک دیا تھا، ہمیں کیا معلوم کہ وہ گھڑیاں بھی لگی کہ نہ لگی۔ یہ تو ہم وہ جو کم سے کم مدت سمجھ سکتے ہیں، ہماری عقل میں آ سکتی ہے، ہم اس کو الفاظ دے دیتے ہیں اور الفاظ میں اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ البتہ سامعین محترم، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقامات عطا کر دیے، ساری دنیا مل کر، سارے مذہب مل کر، ساری طاقتیں مل کر قیامت تک لگے رہیں، آپ کے قدموں کی گرد راہ بھی نہیں پا سکتے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے محبوب کو یہ مقامات عطا فرمائے کہ زمانے آتے رہیں گے، گزرتے رہیں گے، مگر میرے نبی کا علم، میرے نبی کی شان ہر زمانے پر اور ہر صاحب علم پر غالب رہے گی۔ اسی طرف یہاں بھی ہمارے لیے جو راستہ نکلا، جس نے امید دلائی انسان کو کہ وہ چاند پہ جا سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ معراج مصطفیٰ ہے۔ یہ راستہ معراج مصطفیٰ سے انسان کو ملا کہ انسان ہونے کے باوجود وہ پرواز کر سکتا ہے۔ اس کے لیے اسے کوششیں کرنی پڑیں گی، اسے محنتیں کرنی پڑیں گی، تجربات کرنے پڑیں گے، اور وہ لگا رہا، صدیاں بیت گئی اور اس صدی میں آ کے وہ کامیاب ہو گیا۔ بیس کیا تھی؟ بیس مصطفیٰ کی پرواز تھی، بیس مصطفیٰ کا عروج تھا، اور اسی معجزے سے یہ راستہ انسان کے لیے کھلا، اور نہ جانے قیامت تک کتنے راستے کھلتے رہیں گے۔ سامعین محترم، آج کی محفل ہو یا اس کے علاوہ کسی بھی اور مہینے کی محفل ہو، جس طرح میں نے آغاز میں عرض کیا، اب پھر عرض کر رہی ہوں کہ ہمیں اس میں سے تلاش کرنا ہے کہ اس کے اندر ہمارے لیے کیا ہے۔ اپنے نبی کی شان سن کر ایک طرف ہمارے اندر فخر پیدا ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے کس نبی کا امتی بنایا، کتنی شان ہے، کتنا مقام ہے، کتنی عظمت ہے کہ ہماری ڈائریکٹ نسبت مصطفیٰ کریم کے ساتھ ہے۔ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو مصطفیٰ کریم نے غائبانہ طور پر صحابہ کی مجلس میں بیٹھ کر مبارکباد پیش کی ہے
کہ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو میرے زمانے کے بعد یعنی ظاہری زمانے کے بعد آئیں گے، مجھے ملے بغیر، میرے پاس آئے بغیر، میری صحبت میں بیٹھے بغیر، میرا نام سنیں گے تو تڑپیں گے، میرا نام سنیں گے تو درود و سلام کے ترانے بلند کریں گے، میرا نام سنیں گے تو ان کا عشق عروج پر جائے گا، میرا نام سنیں گے تو دل و جان مال اولاد سب کچھ میری محبت میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس سے بڑی بھی تو کائنات میں خوش نصیبی ہو سکتی ہے جو اللہ نے بن مانگے ہمیں عطا فرما۔ شکر کی عادت بنائیے، عمل کی عادت بنائیے، مصطفیٰ کے اسوہ حسنہ کو سنیے، اس میں سے اپنے لیے اپنا حصہ تلاش کیجیے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے اس سفر میں ہر لمحے میں گزرتے ہوئے کبھی زمین پہ، کبھی آسمانوں پر، کبھی آسمانوں اور زمین کے درمیان گزرتے ہوئے، کبھی جنت میں، کبھی دوزخ میں، کیا کیا کچھ ملاحظہ فرمایا۔ اللہ پاک نے متشکل کر کے ہر چیز قیامت کے بعد بھی جو ہونے والی تھی وہ اپنے نبی کو دکھائی۔ اور معلوم ہے کہ علماء نے، صاحب معارج النبوت نے ایک وجہ جو لکھی ہے اس واقعہ معراج کے پیش آنے میں، بہت ساری حکمتیں مختلف کتابوں میں علماء کرام نے لکھی ہیں، جن میں ایک حکمت جو ہمارے بہت کام آ سکتی ہے وہ عرض کر دیتی ہوں۔ وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما ہے تو حضرت جبریل آتے ہیں، آپ سے عرض کرتے ہیں اے اللہ کے محبوب، مجھے اللہ نے آپ کی طرف بھیجا اور فرمایا ہے آپ اٹھیے، باہر مکہ کی وادی میں نکلیے۔ آپ تشریف لے گئے، اللہ کے حکم سے جبریل نے اس امت کے قیامت تک ہونے والے گناہ، ان کا عذاب اور گناہوں کی کثرت جو امت مصطفیٰ میں پیدا ہونے والی تھی وہ سب کی سب اللہ کے حکم سے دکھائی۔ کہا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تمام آپ کی امت کے گناہ ہیں جن میں آپ کی امت مبتلا ہوگی، اور یہ ان کے عذاب ہے جو ان کے گناہوں پر انہیں دیے جائیں گے۔ اے رسول، آپ کو میں نے اس لیے مبعوث نہیں کیا کہ آپ باقی لوگوں کی طرح آرام سے راحت سے رات گزاریں، بلکہ امت کے ان تمام گناہوں کو بخشوانے کے لیے، ان کی شفاعت کرنے کے لیے اور اس مقام عرفہ و اعلیٰ کا حامل بننے کے لیے ضروری ہے کہ اے محبوب راتوں کو اٹھیے، میری عبادت کیجیے اور ان نوافل کے ذریعے سے اس مقام عرفہ پہ پہنچیے جس پہ پہنچ کر آپ اپنی امت کو بخشوا لیں گے۔ اب ذرا ملاحظہ کیجیے اپنے محبوب نبی کی محبت، وہ لمحات، وہ گھڑیاں جن میں مصطفیٰ کریم نے یہ سب منظر دیکھا، آرام ختم ہو گیا، واپس تشریف لائے حجرہ مبارک میں آ کے بستر ہی لپیٹ دیا۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ کسی ماں سے پوچھیں کیسے محبت ہوتی ہے، والدین سے پوچھیں اولاد کی محبت کیا چیز ہوتی ہے، اور اس محبت کے لیے ماں باپ جو قربانیاں دیتے ہیں ان قربانیوں میں کہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہ تمہارے نبی ہیں رحمت للعالمین، یہ نبی ہیں رؤوف الرحیم، ان کی محبتوں کو تم کس پیمانوں کے ساتھ ماپ سکو گے، اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ کیا کیا؟ واپس تشریف لائے، امت کا غم طاری ہو گیا، دکھ سے دل بھر گیا، لبریز ہو گیا، آنکھیں نم ہو گئی، بلکہ اشکوں کا سیل سیلاب رواں ہو گیا۔ واپس تشریف لاتے ہی بستر لپیٹ دیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر میرے نبی پوری رات میں 2 نفل پڑھتے ہیں، صبح ہو جاتی ہے، ساری رات میرے حبیب، میرے آقا روتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں،
عرض کرتے ہیں ربی حبلی امتی امتی امتی، مولا میری امت میری امت میری امت، اس کو بچا لے، اس کو معاف کر دے، ان گناہوں سے انہیں بچا لینا۔ اب کیا ہوتا ہے، اب ساری رات جب یوں گزرنے لگی، میرے آقا کے قدمین مبارک متورم ہونے لگے، اور اتنے متورم ہوئے، اتنے سوج گئے کہ خون رسنے لگا۔ اب کیا ہوا، آسمانی اول پر اللہ کے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں اور مصطفیٰ کو روتے دیکھتے ہیں، فرشتے آہو کہا کرتے ہیں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، مولا تیری زمین پر کیا ہو رہا ہے، تیرے محبوب کو کیا ہوا، یا اللہ تو دیکھ نہیں رہا کہ تیرا محبوب کس قدر ہو رہا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے جبریل جاؤ، جا کے میرے محبوب سے کہو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے حبیب میں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ ساری رات کھڑے ہو کے اپنی یہ حالت بنا لیں، بس یہ کہا کہ نوافل کی کثرت سے کچھ وقت میری بارگاہ میں حاضری دیں، جس سے آپ کے مقامات اور بلند ہوتے جائیں اور آپ اپنی امت کو بخشوا سکے۔ آپ رات کا کچھ تھوڑا سا حصہ بس قیام کیا کیجیے اور اپنی امت کی بخشش کی دعا کیا کیجیے۔ سامعین محتشم، جس امت کا نبی اتنا رؤوف ہو، اتنا رحیم ہو، جن کے دادے پردادے بھی ابھی دنیا میں پیدا نہیں ہوئے، ان کے لیے میرے آقا اس زمانے میں رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر دعائیں مانگ رہے ہوں، بخشش کی دعائیں کر رہے ہوں، اس امت کو اپنے نبی سے کتنا پیار کرنا چاہیے۔ بس یہ چیز سوچئے، اس پہ غور کیجیے، ہمیں اس محبت اور اس وفا کا صلہ کس طرح دینا چاہیے۔ یہ چیزیں ہمارے لیے قابل غور ہیں۔ ایک اول میں بات کہی تھی، ایک آخر میں بات کر کے گفتگو کو ختم کر رہی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ کریم آپ کے دلوں کو روشنی عطا فرماتے ہوئے ان دونوں باتوں سے غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا، اور آپ کے صدقے سے اللہ کریم مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔